بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، یامی کی چھوٹی سی دنیا میں آپ سب کا سواگت ہے۔ آئیں اور یامی کی چھوٹی سی دنیا میں شامل ہو جائیں۔ تو آج ہم شب برات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ شب برات، یہ شب برات کا نام کہاں سے آیا پتہ نہیں۔ کس نے نصف شعبان یعنی کہ شعبان کی 15 تاریخ کو شب برات کا نام دے دیا ہے، واللہ عالم۔ اور اس شب برات میں حلوہ بنانا، روزہ رکھنا، عبادت کرنی اور تیار ہو کر جوق در جوق قبرستان جانا، یہ سب کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ سب بدعت ہے۔ آپ بتائیں کیا قرآن میں شب برات کا ذکر ہے؟ آپ بتائیں کیا کسی حدیث میں شب برات کا ذکر ہے؟ نہیں۔ لیلۃ القدر کا ذکر قرآن میں ہے، لیلۃ القدر کا ذکر حدیث میں ہے، مگر شب برات کا ذکر نہ تو قرآن میں ہے نہ تو حدیث میں ہے۔ تو میرے پیاروں، یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جاتی۔ تو میرے پیاروں، میرے اپنوں، جہنم سے بچیں، گمراہی سے بچیں، شب برات میں روزہ رکھیں سے بچیں۔ تو کیا شب برات میں روزہ بھی کسی حدیث سے ہمیں معلوم ہوا ہے؟ ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ کی 13، 14، 15 کو روزے رکھتے تھے۔ اگر آپ رکھتے ہیں تو اس ماہ بھی رکھیے، 13، 14، 15 کا روزہ ضرور رکھیں، لیکن اگر نہیں رکھتے ہیں تو شب برات کا روزہ سوچ کر کہ یہ شب برات کا روزہ رکھ رہے ہیں، نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمیں کسی حدیث سے نہیں معلوم ہوتا ہے، اس کا ذکر کسی حدیث میں نہیں ہے، نہ تو قرآن میں۔ اور روزہ تو دن کا ہوتا ہے، رات کا تو ہوتا نہیں ہے، تو شب برات کا روزہ کہاں سے ہوا؟ اسی طرح 15 شعبان کی عبادت بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ویسے تو آپ روز ہی عبادت کریں، تہجد پڑھیں، جو ہمیں اپنے رب سے قریب کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، لیکن اگر روز نہیں کرتے ہیں، خاص 15 شعبان کو یہ سوچ کر کہ یہ شب برات کی رات کی عبادت ہے، نہ کریں، کیونکہ یہ شعبان کی 15 تاریخ کو خاص کرنا عبادت کے لیے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے۔ جب یہ ہمیں قرآن اور حدیث سے نہیں پتہ چلتا ہے 15 شعبان کی عبادت کے بارے میں، تو برائے مہربانی میرے پیاروں، میرے اپنوں، اسے خاص 15 شعبان کے لیے نہ کریں، بلکہ روز کرتے ہیں تو ضرور کریں، عبادت کریں، روزے رکھیں، نماز پڑھیں۔ یہ عبادت کرنا تو ہمارا فرض ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو ہم اپنی عبادت کے لیے، اور ہمیں عبادت کرنی چاہیے، لیکن اسے کسی خاص دن کے لیے جو کہ حدیث سے ثابت نہ ہو مخصوص نہ کریں، یہ بدعت ہے۔ اور میں پھر کہوں گی کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی ہمیں جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ تو میرے اپنوں، میرے پیاروں، گمراہی سے بچیں، جہنم سے بچیں۔ اب آئیں حلوہ بنانے کی طرف۔ تو یہ بتائیں کہ 15 شعبان کو حلوہ بنانا کیا کسی بھی حدیث سے ثابت ہے؟ اگر ہے تو مجھے بھی بتائیں، میں بھی ضرور بناؤں گی۔ نہیں میرے اپنوں، یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ سب غیر قوم سے مشابہت اور ان کی تقلید ہے۔ اس تقلید سے بچیں۔ ویسے تو عالم دین کو ہمیں یہ سب باتیں بتانی چاہیے، مگر بہت سے نہیں بتاتے ہیں، بلکہ کچھ ملا تو ایسے ہیں جو آپ کے گھر آ کر نیاز فاتحہ کر دیتے ہیں اور پیسے لے کر، حلوے لے کر اپنے گھر جاتے ہیں۔ آپ ان ملاؤں کے گھر جا کر دیکھیں، کیا ان کے گھر میں حلوہ بن رہا ہے؟ نہیں، ان کے گھر میں کبھی بھی نہیں بن رہا ہوگا، کیونکہ انہیں تو سچائی کا علم ہے، وہ خود نہیں کریں گے، مگر وہ ہمیں سچائی نہیں بتاتے ہیں۔ انہی علماؤں کے بارے میں قرآن میں آتا ہے نا کہ حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے۔
تو وہ نہیں بتاتے ہیں میری بہنوں، میری بچیوں، میرے اپنوں، میرے پیاروں، وہ نہیں بتاتے ہیں۔ ہمیں خود سچائی کو جاننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آپ قرآن پڑھیں، میننگ کے ساتھ پڑھیں، قرآن شریف کا ٹرانسلیٹ پڑھیں، جس زبان کے آپ ہیں، آپ کو جو زبان کے بارے میں، جس زبان کو آپ جانتے ہیں، قرآن الحمدللہ قرآن کا ترجمہ تو ہر زبان میں ہے، ترجمے سے پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، حدیث نبوی کو اپنے گھر میں رکھیں، بخاری شریف کو پڑھیں، مسلم شریف کو پڑھیں، حدیثوں کے ذریعے جاننے کی کوشش کریں کہ ہمیں دین میں کیا کیا ملا ہے۔ ہمیں ہمارے پیارے نبی نے جو دین انہیں اللہ کی طرف سے ملا، ہمیں لا کے دیا، ہمیں اس پہ چلنا ہے۔ ہمیں کچھ نئی بدعتیں نہیں کرنی ہیں، ہمیں غیر قوم کی تقلید نہیں کرنی ہے، ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، ہمیں گمراہی سے بچنا چاہیے۔ آج الحمدللہ ہمارے پاس تعلیم ہے، ہمیں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ دیا جلانا، یہ حلوہ بنانا، یہ سب کہاں سے ہم کر رہے ہیں؟ کس کی تقلید کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے نبی نے کیا؟ کیا ہمارے نبی نے کیا؟ نہیں کیا۔ ہمارے پیارے نبی کے چاہنے والے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، کیا انہوں نے کیا؟ نہیں کیا۔ کیا تابعین نے کیا؟ نہیں کیا۔ کیا تبع تابعین نے کیا؟ نہیں کیا۔ جب صحاباؤں نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، تو ہم کیسے کر رہے ہیں؟ عبادت کریں، روزے رکھیں، نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں، ہر نیکی کا کام کریں، لیکن بدعت نہ کریں۔ بدعت سے بچیں۔ بدعت گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، اور گمراہی جہنم کی طرف۔ تو اللہ ہم سب کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے رب سے میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا کرے، ہم صحیح دین کو سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارا فرض ہے۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، تو ہم اپنے عقل کو استعمال کرتے ہوئے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں اور صحیح دین پہ عمل کریں اور ان گمراہیوں سے بچیں۔ آخر میں اپنے رب سے دعا کرتی ہوں کہ یا پروردگار عالم، تمام امت مسلمہ کو صحیح کہنے، صحیح سمجھنے اور صحیح دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو میرے دوستوں، میرے اپنوں، میرے پیاروں، اگر آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن میں کلک کرنا نہ بھولیں، اور اپنے قیمتی مشوروں سے کمنٹ کے ذریعے مجھے آگاہ کریں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ بہت جلد انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔